معزز سامعین حضرات، اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے ایک بار پھر ماہ رمضان تشریف لا چکا ہے۔ یقیناً خوش نصیب ہے وہ لوگ جو روزے رکھ کر، تراویح پڑھ کر، سحر و افطار کی برکتیں لوٹ کر ماہ رمضان کی بہاریں حاصل کر رہے ہیں، اور انتہائی بدقسمت ہے وہ لوگ جو اس ماہ مبارک میں بھی نیکیوں سے محروم ہیں، یعنی روزے نہیں رکھتے، تراویح نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، اور بخشش و مغفرت اور رحمتوں سے محروم رہتے۔ حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ذلیل و رسوا نہیں ہوگی جب تک ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، ماہ رمضان کے حق کو ضائع کرنا کیا ہے؟ فرمایا اس مہینے میں گناہوں کا ارتکاب کرنا۔ پھر فرمایا کہ جس نے اس مہینے میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے ماہ رمضان تک اللہ تعالیٰ اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے، اور اگر یہ شخص اگلا ماہ رمضان پانے سے پہلے مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ لہذا تم ماہ رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ جس طرح اس مہینے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہے اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ محترم حضرات، ماہ رمضان سدھرنے کا مہینہ ہے، اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب ہو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ روزوں کی برکت سے تقوی نصیب ہوتا تھا، اور تقوی یہ بہت بڑی دولت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا علیک بتقوی اللہ فإنہ جامع لکل خیر، کہ تم اپنے اوپر تقوی کو لازم کر لو، کیونکہ تقوی تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے۔ اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان نشاط ثانیہ یعنی نئی زندگی پانے کا مہینہ ہے، اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ صوفیاء کرام کے نزدیک انسان دو مرتبہ پیدا ہوتا تھا۔ ایک تو وہی ولادت کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، اور دوسری پیدائش، اور ولادت سے مراد دل کی پاکیزگی ہے، یعنی جب بندہ اپنے دل کو گناہوں سے، ظاہری باطنی بیماریوں سے پاک کر لیتا ہے تو اس کو انسان کی نشاط ثانیہ یعنی دوسری پیدائش اور ولادت بھی کہتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ روزہ نشاط ثانیہ یعنی نئی زندگی پانے کا سبب بنتا ہے، اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا لکل شیء بابن، کہ ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے، اور عبادت کا دروازہ یہ روزہ۔ شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ ولی کامل ہے، وہ اپنی زندگی کا سبق آموز واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں قافلے کے ساتھ ملک شام کا سفر کر رہا تھا، راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، سارا مال و اسباب اور ساز و سامان لوٹ لیا اور اپنے سردار کے سامنے پیش کر دیا۔
اب سامان کی جانچ پڑتال کرنے لگے تو ایک شخص کے سامان سے شکر اور بادام کی تھیلی نکل آئی۔ سارے ڈاکو شکر اور بادام کھانے لگے، مگر ان کا سردار شکر اور بادام نہیں کھا رہا تھا۔ شیخ ابو بکر سبلی فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ سب شکر اور بادام کھا رہے ہیں، تم کیوں نہیں کھاتے؟ تو اس نے کہا کہ میرا روزہ ہے۔ اس نے کہا میرا روزہ ہے۔ شیخ ابو بکر شبلی فرماتے ہیں میں بڑا حیران تھا کہ ایک طرف بندوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، ایک طرف خون اور پسینے کی کمائی لوٹی جا رہی ہے، اور دوسری طرف روزہ رکھا ہوا ہے۔ شیخ ابو بکر شبلی فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تم لوٹ مار بھی کرتے ہو اور روزہ بھی رکھتے ہو، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے صلح کے لیے بھی کوئی راستہ اور عمل تو ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد میں حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ پہنچا تو اسی ڈاکوؤں کے سردار کو میں نے وہاں دیکھا، اس کے چہرے پر عبادت کا نور تھا۔ مجاہدات کی وجہ سے جسم کمزور پڑ چکا تھا، وہ احرام باندھے طواف کعبہ میں مصروف تھا۔ میں نے تعجب سے کہا کیا تم وہی شخص نہیں ہو؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، سنیے اسی روزے نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میری صلح کروا دی۔ محترم حضرات، روزہ نشاط ثانیہ نئی زندگی پانے کا ایک بہترین سبب ہے۔ تو ماہ رمضان تشریف لا چکا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنی روح کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ مثلا پہلے زندگی گناہوں میں گزری، اب توبہ کر لیں۔ پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، اب نماز شروع کر دیں۔ پہلے روزہ نہیں رکھتے تھے، اب روزہ رکھیں۔ اور مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ جیسا رمضان گزرتا ہے پورا سال ایسا ہی گزرتا ہے۔ جسے رمضان میں توفیق مل جاتی ہے، استقامت مل جاتی ہے، پورے سال کے لیے اسے استقامت اور توفیق ملی رہتی ہے۔ لہٰذا ماہ رمضان کو عبادت کے ساتھ ریاضت میں، ذکر و اذکار میں، نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے، روزوں کی پابندی کرتے ہوئے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے، صدقہ و خیرات کرتے ہوئے، غریبوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے ماہ رمضان گزارنے کی کوشش کریں۔ محترم حضرات، 3 رمضان المبارک کو حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی شہزادی کائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عرس مبارک ہے، یعنی آنے والی کل۔ لہٰذا آج ہم خاتون جنت کی سیرت پاک کے چند پہلو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ کے بے شمار القاب ہے، لقب ہے، اور جتنے لقب ہوتے ہیں وہ اتنا ہی عظمت اور شان والا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ام السادات آپ کا لقب ہے، دختر مصطفیٰ، بانوے مرتضی، مخدومہ کائنات، خاتون جنت، سیدۃ نساء العالمین، خیر النساء، ام الحسنین، عابدہ، زاکیہ، راکعہ، ساجدہ، راضیہ، مرضیہ، یہ سارے القاب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہیں۔ اور آپ کا نام دیکھیے، آپ اسم با مسمہ ہے، یعنی جیسا نام ہے ویسا ہی کام ہے۔ دنیا میں کئی لوگ ہیں جن کا نام ساجد ہے مگر سجدہ نہیں کرتے، کسی کا نام صالح ہے، نیک ہے، مگر وہ نیک نہیں ہوتے۔ لیکن حضرت فاطمہ جیسا نام ویسا ہی کام ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، انما سمیت فاطمہ لأن اللہ فاطمہ ومحبہا النار، کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس سے عقیدت رکھنے والوں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ اور آپ کا مشہور لقب
ایک بطول ہے، بطول کا معنی ہے منقطع، الگ ہونا۔ چونکہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے الگ تھے، اس لیے آپ کا ایک لقب بطول پر۔ مشہور لقب زہرا ہے۔ زہرا کا معنی ہے جنت کی کلی۔ آپ سے جنت کی خوشبو آتی تھی جسے پیارے مصطفیٰ سونگھا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب زہرا ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے چال ڈھال، شکل و صورت، بات چیت میں حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو حضور سے زیادہ مشابہ نہیں پایا۔ یعنی حضرت فاطمہ تصویر مصطفیٰ، اور جب بھی حضرت فاطمہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی، پیارے مصطفیٰ کھڑے ہو کر استقبال فرماتے اور اپنی لمبے جگر کا ہاتھ تھام کر چومتے اور اپنی جگہ بٹھاتے۔ اور جب پیارے مصطفیٰ اپنی بیٹی شہزادی کے گھر تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ بھی کھڑے ہو کر پیارے مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی اور آپ کے ہاتھوں کو چومتی اور اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ محترم حضرات ذرا غور کیجئے، پیارے مصطفیٰ حضور کی یہ شان ہے کہ آپ مسجد اقصی میں گئے، سارے انبیاء نے کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا۔ آسمانوں پر پہنچے تو سارے فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا۔ کائنات کی ایک ایک مخلوق آپ کا استقبال کرتی ہے، لیکن پیارے مصطفیٰ حضرت فاطمہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ شان ہے، حضرت یہ مقام ہے حضرت فاطمہ کا۔ پھر کھڑے ہی نہیں ہوتے بلکہ پیشانی پر بوسہ بھی دیتے ہیں، پیشانی کو بھی چومتے ہیں۔ پھر یہاں پر توجہ کرنے کی بات ہے، ایک ہے پیارے مصطفیٰ کے قدم، ایک ہے پیارے مصطفیٰ کے لبہائے اقدس ہونٹ مبارک۔ حضور کے قدموں کی شان یہ ہے کہ جہاں قدم لگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس جگہ کی قسم ارشاد فرماتا ہے۔ تو محترم حضرات، جب قدموں کی یہ شان ہے تو لبوں کی شان کیا ہوگی؟ اب حضور نے حضرت فاطمہ کی پیشانی کو چوما تو فاطمہ کی عظمت و شان اور مقام دیکھیے۔ اب سمجھ میں آیا کہ حضرت فاطمہ جب سجدہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ امت کو بخش کیوں دیتا ہے؟ اس لیے بخش دیتا ہے کہ اس پیشانی پر پیارے مصطفیٰ کے لب لگے ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ خاتون جنت حضرت فاطمہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی تو ان کا چلنا بالکل حضور کے مشابہ تھا، یعنی ایسے چل رہی تھی جیسے حضور چلتے۔ پھر سرکار نے قریب بلایا اور سرگوشی کی، کان میں کوئی بات کہی جس سے حضرت فاطمہ رونے لگی۔ جب حضور نے ان کی بے قراری دیکھی، دوبارہ سرگوشی کی، کان میں دوبارہ کوئی بات کہی جس سے سن کر حضرت فاطمہ مسکرا پڑی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جب حضور کھڑے ہو تو میں نے خاتون جنت سے پوچھا کہ حضور نے آپ سے کیا سرگوشی، کیا راز کی بات کہی؟ تو خاتون جنت نے کہا کہ میں اپنے بابا جان کا راز ظاہر نہیں کروں۔ تو حضرت فاطمہ نے یہ بات نہیں بتائی، اور جب حضور کا وصال ہو گیا، دنیا سے پردہ فرما گئے پیارے مصطفیٰ، تو حضور کے وصال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ نے خاتون جنت سے کہا کہ اے خاتون جنت، میرا جو آپ پر
حق ہے اس حق کا واسطہ دے کر پوچھتی ہوں، مجھے بتائیے کہ پیارے مصطفیٰ نے آپ سے کیا سرگوشی کہی تھی، کیا راز کی بات کی تھی، آپ کے کام میں کیا کہا تھا؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ ہاں اب میں بتاتی ہوں، پیارے مصطفیٰ نے، میرے بابا نے، حضور نے پہلی بار سرگوشی کی اور راز کی بات یہ کہی کہ اے فاطمہ، جبریل امین رمضان میں ہر سال ایک مرتبہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ جبریل امین نے 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے، لہٰذا تو صبر کرنا۔ تو جب حضور نے اپنی لختے جگر کو اپنے وصال کی خبر دی تو یہ سن کر حضرت فاطمہ رونے لگی، اور جب فرماتی ہے کہ جب میری بے قراری دیکھی، دوبارہ حضور نے مجھے راز کی بات کہی اور کہا کہ یا فاطمہ، اللہ ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ اے فاطمہ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے تمام جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا، سیدۃ نساء العالمین۔ ذرا اس جملے پر غور کریں محترم حضرات، کیا انداز تخاطب ہے، کیا فصاحت و بلاغت ہے۔ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ ترضین، کیا اے فاطمہ، کیا تو راضی نہیں ہے؟ استفہام انکاری ہے، یعنی اب تو راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ نے تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ محترم حضرات، ذرا یہاں پر نقطہ سماعت فرمائے کہ جسے ساری کائنات جس کو راضی کرنا چاہتی ہے وہ رب کی ذات ہے۔ نمازی نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، سخی سخاوت اس لیے کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، بندہ روزہ اس لیے رکھتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، مجاہد جہاد اس لیے کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، عابد عبادت اس لیے کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو ساری کائنات کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ساری کائنات چاہتی ہے کہ مولا مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن رب فرماتا ہے کلہم یطلبون رضائی وانا رضاک یا محمد، اے محبوب، ہر ایک چاہتا ہے کہ میں راضی ہو جاؤں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تو راضی ہو۔ تو اب نقطہ سنو، ساری کائنات جسے کہے تو راضی ہو جا وہ خدا ہے، خدا جسے کہے تو راضی ہو جا وہ مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ جسے کہے تو راضی ہو جا وہ فاطمہ الزہرا۔ تو یہ شان ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی۔ محترم حضرات، آپ کی بے شمار شانیں ہیں، بے شمار آپ کے مرتبے اور مقام ہیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ، حضور کی خوب خدمت کی۔ یہ پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی خادمہ، پھر حضور کے پاس حضور کی اتنی خدمت کی کہ سرکار فرمایا کرتے کہ ام ایمن میری دوسری ماں۔ حضرت ام ایمن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ گرمی کا موسم تھا، رمضان کا مہینہ تھا اور دوپہر کا وقت، میں خاتون جنت حضرت فاطمہ کے گھر گئی، دروازہ بند تھا اور اندر سے چکی چلنے کی آواز آ رہا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سیدہ فاطمہ گھر میں موجود ہے اور چکی چلا رہا، لیکن معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا، معاملہ اس کے الٹ۔ ام ایمن کی نگاہ دروازے کی درار سے اندر پڑی، یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ چکی چل رہی ہے، دانے پیسے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی حسنین کریمین جھولے میں آرام فرما ہے، اور جھولا بھی جھول رہا ہے، ہل رہا ہے۔ مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ حضرت فاطمہ خود چکی کے قریب زمین پر سو رہی،
आराम फरमा रही है। उम्मे ऐमन फरमाती है ये मामला देखकर मुझे हैरानी हुई कि चक्की खुद ब खुद कैसे चल रही है, झूला खुद ब खुद कैसे हिल रहा है। मैं बारगाहे रिसालत में हाजिर हुई, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, सैयदा आराम फरमा रही है, चक्की चल रही है, झूला भी हिल रहा है, आखिर ये क्या मामला है। प्यारे मुस्तफा ने फरमाया ऐ उम्मे ऐमन, गर्मी का मौसम है, रमजान का महीना है, मेरी बेटी फातिमा ने रोजा रखा है, अल्लाह ताला ने फातिमा पर नींद गालिब कर दी ताकि कुछ देर आराम कर ले और गर्मी की शिद्दत से बच जाए और महफूज रहे। और अल्लाह ने फरिश्तों को भेज दिया जो चक्की भी चला रहे हैं और झूला भी। मोहतरम हजरात, ये शान है हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। आपका ये मकाम और मर्तबा है कि आप देखिए फरिश्ते जिनकी ताज़ीम करते हैं, फरिश्ते जिनकी खिदमत के लिए हाजिर होते हैं। हजरत इमाम हसन नवासाए रसूल जिगर गोशाए बतूल फरमाते हैं कि एक मर्तबा हमारे घर एक वक्त का फाका हो गया, यानी एक वक्त खाना नहीं खाया। गौर से सुनिए सखावत का आलम क्या था। फरमाते हैं कि एक वक्त के फाके के बाद खाना मयस्सर हुआ तो वालिद मोहतरम यानी मौला अली और मैं और भाई हुसैन खाना खा चुके थे, लेकिन वालिदा माजिदा ने अभी खाना नहीं खाया। अभी उन्होंने खाने की तरफ हाथ बढ़ाया था कि दरवाजे पर एक साइल ने आवाज दी कि ऐ रसूलुल्लाह की शहजादी, मैं 2 वक्त का भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो। तो आपने यानी हजरत फातिमा ने अपना हाथ खींच लिया, रोक लिया और मुझे हुक्म दिया कि जाओ ये खाना साइल को दे दो। हजरत हसन फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया कि अम्मी जान आपने भी खाना नहीं खाया। तो फरमाया कि ये मैंने एक वक्त का नहीं खाया मगर ये 2 वक्त का भूखा है, 2 वक्त से उसने खाना नहीं खाया, लिहाजा सारा खाना साइल को दे दिया। और फरमाइए मोहतरम हजरात, हजरत फातिमा कैसी सखी और सबर वाली और सखावत। हुजूर ने इरशाद फरमाया सखावत जन्नत के दरख्तों में से एक दरख्त है जिसकी टहनियां जमीन की तरफ झुकी हुई है, तो उस टहनी को पकड़ लेता है तो उसे जन्नत तक पहुंचा देती। और माह रमजान ये सखावत का महीना है, इबादत के साथ साथ जूदो सखा का महीना है। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माह रमजान में खूब सखावत फरमाते थे। रिवायत के अल्फाज यहाँ तक है कि माह रमजान में नबी करीम की सखावत तेज हवा से ज्यादा बढ़ जाती। अब गौर फरमाइए रिवायत के अल्फाज पर, तेज हवा किस कदर चलती है, इससे ज्यादा हुजूर सखावत फरमाया करते थे। लिहाजा हमें चाहिए कि इस महीने में हम अपनी सखावत को बढ़ा दें, आसपास गरीबों का ख्याल रखें, रोजा और इफ्तारी का एहतिमाम करें, मस्जिद और मदारिस का ख्याल रखें, और जो हमारा बिलखुसूस जो हमारे गरीब रिश्तेदार हैं उनका ख्याल रखें, खैर ख्वाही का जज्बा पैदा करें। माह रमजान इन नेकियां कमाने का महीना है, लेकिन कुछ लोग इस महीने को माल कमाने के लिए इस्तेमाल, जो चीज 20 रुपया किलो थी वो माह रमजान में उसके 50 रुपया हो जाते, वो नेकियां नहीं कमाते, वो पैसा कमाते। मोहतरम हजरात, इस महीने में जरा सखावत भी बढ़ानी चाहिए। अल्लाह ने दिया है तो आसपास गरीबों का ख्याल रखे। कई गरीब ऐसे हैं जिनको इफ्तारी के लिए कुछ मयस्सर नहीं आता, जिनको सहरी करने के लाले पड़े हुए हैं। मोहतरम हजरात, इस महंगाई के दौर में जैसे प्यारे मुस्तफा सखावत फरमाते थे ऐसे तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन हमें चाहिए कि हम भी सखावत का जज्बा पैदा करें। तो बात चल रही थी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। आखिरी बात करके गुफ्तगू खत्म करता हूँ कि हजरत
फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पर्दे का आलम ये था। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत फरमाते हैं कि जिसका आंचल ना देखा माहो महरन, यानी जिसका दुपट्टा न सूरज ने देखा है न चांद। बताइए कैसी इफ़्फ़त और पाकीज़गी और तहारत का आलम देखिए, पर्दे का आलम देखिए। फरमाते हैं कि जिसका आंचल न देखा माहो महरन, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। इसीलिए हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तशवीश होती थी, एक खौफ रहता था कि जिंदगी में तो गैर महरमों से, लोगों से मैंने अपने आप को बचा कर रखा है, लेकिन विसाल के बाद लोगों की नजर मेरे जनाजे पर और मेरी मैयत पर ना पड़े, इसलिए हजरत फातिमा ने हजरत अली को वसीयत करते हुए कहा कि जब मैं फौत हो जाऊं मेरा जनाजा रात के वक्त उठाना, ताकि गैर महरम की, गैर मर्दों की नजर मुझ पर ना पड़े। आप जरा गौर करें क्या पर्दे का आलम है। इसीलिए क़यामत के दिन अल्लाह ताला की तरफ से एक मुनादी ऐलान करेगा कि ऐ अहले महशर, अपनी निगाहें झुका दो, फातिमा बिन्ते मोहम्मद गुजरने वाली है। अब जरा गौर करें मोहतरम हज़रात, क़यामत का दिन बड़ा हौलनाक होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सूरज सवा मील पर होगा, जमीन तांबे की होगी, आग बरस रहा होगा, लोग अपने पसीने में गर्क होंगे, हर जान कांप रही होगी, हर दिल दहल रहा होगा। ऐसे आलम में किसी की मजाल नहीं है वो नजर उठाकर देखे, लोग बरहना होंगे, किसी की ताकत नहीं है एक दूसरे की तरफ देखे। हाल ये होगा, बाप बेटे से भाग रहा होगा, माँ बेटी से भाग रही होगी, शौहर बीवी से भाग रहा होगा। ऐसे आलम में किसी की मजाल नहीं है कि किसी को नजर उठाकर देखे, किसी को ताकर देखे। तो मोहतरम हजरात, अब जरा नुक्ता सुनिए, जो तवज्जो चाहता हूँ वो ये है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन हजरत फातिमा को यूं ही गुजार देता, क्योंकि क़यामत में लोग फंसे होंगे, लोग हिसाब किताब का खौफ होगा, पसीने का खौफ होगा, मारे मारे फिर रहे होंगे, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। तो अल्लाह ताला बगैर ऐलान के, बगैर किसी की निगाहों को झुकाए हजरत फातिमा को गुजार देता। उसमें हरज क्या था, इंतजाम क्यों किया जा रहा है, ये ऐलान क्यों करवाया जा रहा है? पहले महशर अपनी निगाहों को झुका दो, फातिमा बिन्ते मोहम्मद गुजरने वाली है। मोहतरम हज़रात, जरा इसको और क्लियर कर देता हूँ कि जब हम हज या उम्रा के लिए जाते हैं और खानाए काबा का हम तवाफ करते हैं, बंदा जब बैतुल्लाह का तवाफ करता है तो दौरान तवाफ चूंकि मर्द और औरत इकट्ठे तवाफ करते हैं, दौरान तवाफ गुनहगार से गुनहगार बंदा भी डरता है कि किसी गैर औरत पर नजर न पड़ जाए, किसी गैर महरम पर नजर न पड़ जाए, किसी औरत से के जिस्म से मेरा जिस्म टच ना हो जाए, किसी औरत के साथ मेरा जिस्म मस ना हो जाए। तो गौर करो मोहतरम हज़रात, काबा सामने है, बंदा इतना खौफज़दा है, इतना डरा हुआ है, निगाह उठाकर किसी औरत को नहीं देख रहा है। अरे महशर है, रब सामने होगा, किसकी मजाल है कि निगाह उठाकर देखे। अरे सैयदा फातिमा गुजर जाती, ये ऐलान क्यों करवाया जा रहा है, ये एहतमाम क्यों करवाया जा रहा है? अहले महशर अपनी निगाहें झुका लो, फातिमा बिन्ते मोहम्मद गुजरने वाली है। तो रब फरमाता है गुजर तो हो जाएगा, लेकिन अज़मत और शान का पता नहीं चलेगा। इसलिए ये एहतमाम करवाया, लोगों की निगाहें झुकाई और सैयदा को गुजारेगा, ताकि सैयदा के मकाम और मर्तबा का इजहार हो जाए और आपकी शान का पता चल जाए। मोहतरम हजरात, तो एक एहतिमाम ये होगा कि सैयदा फातिमा के लिए अहले महशर की निगाहों को झुका दिया जाएगा। दूसरा एहतिमाम ये होगा 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा गुजर। अब मुझे बताओ, 70,000 के जुलूस में कोई बंदा गुजर रहा है, अगर आप
एरिया उठा उठा कर देखना चाहे तब भी नहीं देख सकते, नजर उठा कर देखना चाहे तब भी नहीं देख सकते, तो 70,000 हूरों के झुरमत में सैयदा फातिमा गुजरेगी। ये दूसरा एहतिमाम है। और तीसरा एहतिमाम ये है कि सैयदा फातिमा बिजली की रफ्तार से गुजर जाए। अब सवाल ये है, इतना ये एहतिमाम क्यों किया जा रहा है, इतनी तेजी से एहतिमाम क्यों किया जा रहा है, निगाहें क्यों झुकाई जा रही है और 70,000 हूरों का झुरमुट बनाया हुआ है, फिर बिजली की रफ्तार से क्यों गुजरेगी? तो मोहतरम हज़रात, रब ताला क़यामत तक की औरतों को बताना चाहता है कि जो औरत दुनिया में पर्दे का एहतिमाम करती है, हम महशर में भी उसके पर्दे का एहतिमाम करते हैं। तो ये शान है हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। अल्लाह ताला हम सबको आपका सदका अता फरमाए और आपके सदके में हम सब की परेशानियां दूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।